बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मानना है कि जो लोग परदेश में जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने अहल खाना के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, वो जितनी वहाँ पे मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें देखते हैं, उनके बाद अल्लाह भी उनके बहुत ज़्यादा गुनाह माफ़ कर देगा, उनको बख्श देगा। ये परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें ये कितनी ज़ालिम होती हैं, ये कितनी तकलीफ़ दह चीज़ें होती हैं, इनका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिन पे बीतती है, जो लोग इस चीज़ का सामना करते हैं। अगर ये दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसीबतें एक आम बंदे को उठानी पड़े, उस पे ये परेशानियाँ और दुख मुसीबतें पड़े, तो शायद वो खुदकुशी कर ले, खुद को कत्ल कर ले। आंखें बंद करके और दिल और दिमाग से मेरी बात सुने और आप खुद को समझें कि आप इस वक्त किसी बैरून मुल्क में हैं, आप न्यू हैं, आपको ज़ुबान नहीं आती, आप किसी को नहीं जानते और आपको कोई नहीं जानता, और हर बंदा आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में है, हर बंदा आपको धोखा देने को है, हर बंदा आपसे फ्रॉड करने को है, और हर बंदा आपकी टांग खींच रहा है और आपके साथ जुल्म हो जाता है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो आपके पास चुप के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। आप जो है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अपना बदला नहीं ले सकते, क्योंकि आप इलीगल हैं और आपको बिल्कुल खामोश रहना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब मेरा ख़्याल है अगर आप इस चीज़ को फ़ील करें तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये कितनी तकलीफ़ दह चीज़ है। एक शख्स जो पाकिस्तान से इराक़ में आता है और यहाँ पे फंस जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें देखता है, फिर आखिरकार उसे किडनैप किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। उसकी मुकम्मल कहानी जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। एक लड़का जिसका नाम ज़ीशान बताया जाता है और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान हाफिज़ाबाद के किसी इलाके से है, वो 2023 के मिड में इराक़ आता है और वो बताता है कि मेरे घर वालों ने कर्ज़ उठा के मुझे इराक़ में भेजा कि जाके वहाँ काम करेगा, पैसे कमाएगा और घर के हालात जो हैं कुछ बेहतर हो जाएंगे। कहता है मैं इराक़ में पहुंचा तो मुझे पहले तो काम नहीं मिल रहा था, फिर मुझे काम मिला। कुछ दिन तलाश करने के बाद वहाँ काम पे मैं लगा, कुछ हफ्ते मैंने काम किया, मुझे ये बहाना बना के कि ये नया है, इसे ज़ुबान नहीं आती, मुझे निकाल दिया गया। कहता है फिर मैंने किसी दोस्त की मिन्नत समाजत की और उसके पास मैंने कुछ रातें गुजारी, रात को वहाँ सोता, दिन को काम तलाश करता, आखिरकार कहता है कि मुझे काम मिल गया। कहता है वहाँ मैंने कुछ माह लगाए, लेकिन वहाँ से भी आखिरकार मुझे छुट्टी करवा दी गई और मालिक ने मेरे बहुत ज़्यादा पैसे भी खा लिए। उसके बाद ऐसे ही जो है वो फिर किसी दोस्त के पास जाता है, मिन्नत समाजत करके वहाँ पे कुछ दिन स्पेंड करता है, फिर उसे काम मिलता है, वो काम पे लग जाता है। ये दिसंबर के आखिरी दिनों की बात है कि उस काम पे भी वो मालिक उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा होता, और जब उसके साथ थोड़ी यानी कि सख्ती से वो बात करता है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा, मेरे घर में मसला है, तो वो कहता है भाग जा, जो करना कर ला, मैं पैसे भी नहीं दूंगा। आखिरकार ये मजबूर था, ये कुछ भी नहीं कर सका और वो जो है इसके पैसे खा गया, मुकम्मल 2 तनख्वाहें ये कहता है कि वो मेरी खा गया, और इसको जो है वो पैसे छोड़ के चुप करके जाना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। कहता है मैं फिर किसी दोस्त के पास जाता हूँ, वहाँ उसके पास दिन गुजारता हूँ कि मुझे जब काम मिल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। यहाँ 2023 जो है उसका एंड हो जाता है और ये इसकी कहानी दाखिल हो जाती है 2024 में। 2024 के पहले दिनों में यानी कि पहली या 2 तारीख को इसको काम मिलता है, और काम जो मिलता है वो बगदाद से थोड़ी आउटसाइड होता है, यानी कि बगदाद के अंदर नहीं है। ये लड़का इस वक्त बैठा हुआ था बगदाद के अंदर, यानी कि इसको उस लोकेशन पे जाने के लिए आधे घंटे की या 45 मिनट की ड्राइव चाहिए थी। कहता मैंने अपना बैग वगैरह उठाया, मैं सड़क पे आया, जिस लोकेशन पे मुझे बुलाया गया था मैंने टैक्सी वाले को बताया कि मुझे इस जगह पे पहुंचा दो। कहता है जिस टैक्सी वाले से मैंने बात की वो टैक्सी वाला थोड़ी बड़ी उम्र का था, मैंने समझा ये अच्छा और शरीफ आदमी है, मुझे बाहिफाजत अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा, लेकिन आगे इसके साथ क्या होने वाला था इसे खुद नहीं पता था। कहता है मैं बैठा हूँ तो वो मुझसे बातें पूछने लग गया, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो,
پاکستانی ہو، ویزا ہے نہیں ہے، کسی کو جانتے ہو نہیں ہو جانتے. کہتا ہے میں نے اس کو سب اندر کی باتیں سچ اور صحیح اور سیدھی سیدھی بتا دی. اور جب اسے یہ پتہ چل گیا اس کے پاس ویزا نہیں ہے، اسے زبان بھی نہیں آتی اور اس کے آگے پیچھے بھی اتنا خاص کوئی بندہ نہیں ہے، تو کہتا ہے اس بندے نے ایسی جو ہے بے جا سڑکوں پہ گاڑی گھمانا سٹارٹ کر دی. کہتا ہے لیکن میں نے اس وقت اس چیز کو اگنور کیا، اتنا نوٹ نہیں کیا. کہتا ہے وہ مسلسل کسی کے ساتھ رابطے میں تھا، واٹس ایپ کال کرتا، ویسے کال کرتا، میسج کر رہا تھا. کہتا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا کیا رکھا ہے اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے. میں نے اس چیز کو اگنور کیا. لیکن کہتا ہے جب اس نے مجھ سے معلومات لی اس کے بعد مسلسل وہ کسی کے ساتھ رابطے میں تھا. کہتا ہے 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم جیسے ہی بغداد سے آؤٹ ہوئے ہیں، تھوڑا جو ہے ویران علاقہ آیا ہے، تو اس نے جو ہے گاڑی مین روڈ سے نیچے اتار لی ہے اور ایک کچی بستی کی طرف جو ہے اس نے گاڑی کا رخ کر دیا. کہتا ہے کہ میں نے اس بابے کو بولا کہ یہ تو میری لوکیشن نہیں، آپ کدھر سے لے کے جا رہے ہو؟ تو مجھے کہتا ہے میں جو ہے ادھر سے ہو کے ادھر سے نکل جاؤں گا. کہتا ہے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے اس نے بولا کہ میں شارٹ راستے سے لے کے جا رہا ہوں، آگے جو ہے راستہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. کہتا ہے میں چپ کر گیا. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کچی آبادی میں داخل ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک گھر کے سامنے اس نے جا کے گاڑی کھڑی کر دیا اور مجھے کہتا ہے نیچے اترو. میں نے بولا یہ تو میری لوکیشن نہیں ہے، مجھے کیوں اترنے کو کہہ رہے ہو، میں نے تو آگے جانا ہے. کہتا ہے جب میں نے یہ بات بولی تو اس نے مجھے تھپڑ دے مارا. جیسے ہی کہتا ہے تھپڑ مجھے پڑا تو میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دھوکا ہو گیا، میں پھنس چکا ہوں. یہ لڑکا کہتا ہے اس نے ساتھ ہی اس شخص نے کسی کو آواز دی اور 2 لڑکے جو ہے مزید برآمد ہوتے ہیں اور وہ مجھے پکڑ کے گھر کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے باندھ دیتے ہیں. کہتا باندھنے کے بعد میری مکمل جامع تلاشی انہوں نے لی، میرا پاسپورٹ، پیسے، موبائل، بیگ سب اپنے قبضے میں لے لیا. کہتا ہے مجھ پہ انہوں نے 3 دن جو ہے بہت زیادہ تشدد کیا، گسونے، مکے، ٹھڈے. کہتا ہے پانی والے جو پائپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجھ پہ تشدد کیا اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو کال کرو اور ان سے پیسے منگواؤ، اگر پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں مار دیں گے. تو کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے تمہارا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، ہم تمہیں مار کے یہاں ہی دبا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتا ہے میں نے گھر والوں کو کال کی، انہوں نے میری کال کروائی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی پریشانی ہوگی، وہ بھی یعنی کہ بھاگ دوڑ میں لگ پڑے. کہتا ہے اب میں اتنا پریشان تھا، میں روتا تھا، چیختا تھا کہ میں مشکلات سے قرضہ اٹھا کے پاکستان سے آیا ہوں کہ اپنا جو ہے کچھ گھر کے حالات بہتر کروں گا اور میں یہاں خود بھی مشکل میں پھنس چکا ہوں اور پچھلے بھی پریشانی میں ہے. کہتا ہے میں بہت روتا تھا اور اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال. کہتا ہے مجھے انہوں نے فرش کے اوپر جو ہے ٹھنڈے فرش پہ باندھا ہوا تھا اور جو ہے کھانا بھی کبھی دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے. تشدد بہت زیادہ کرتے تھے کہ ان کو بولو پیسے جو ہے وہ جمع کریں اور ہمیں پیسے بھیجیں پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. کہتا ہے میں کوئی طریقہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے نکلوں. تو کہتا ہے ایک دن انہوں نے مجھے بہت تشدد کیا، بہت زیادہ مارا، اس کے بعد مجھے واپس باندھا تو جو ہے ایک رسی تھوڑی ڈھیل رہ گئی. کہتا ہے مجھے فیل ہوا کہ کچھ ڈھیلا ہے، پھر میں نے جسم کو باقاعدہ حرکت میں رکھا ہے. کہتا ہے ایک جو ہے ایک وقت کے بعد حرکت دے دے کے جسم کو رسی جو ہے بہت زیادہ ڈھیلی ہوگی اور میں نے جو ہے رسی کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا. کہتا ہے میں نے رسی کھولی، تمام دروازے جو ہے وہ مقفول تھے، بند تھے. کہتا ہے ایک کھڑکی کا شیشہ میں نے توڑا، وہاں سے باہر پھلانگا، پھر چھت سے جو ہے نیچے چھلانگ لگائی. کہتا ہے میں تھوڑا سا چلتا تھا گر جاتا تھا، تشدد کی وجہ سے میں چل نہیں پا رہا تھا اور اس کے بعد جسم میں فوڈ کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی. کہتا ہے میں اٹھتا، تھوڑا چلتا، گر جاتا، تھوڑا چلتا، پھر گر جاتا، تھوڑا چلتا، ایسے ہی جو ہے کہتا ہے میں نے 5 سے 7 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اس وقت تک میں نے ہمت نہیں چھوڑی جب تک میں اس آبادی کے علاقے سے باہر نہیں نکل گیا. کہتا ہے پھر میں نے جو ہے آگے جا کے کچھ لوگ مجھے ملے، میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا. وہ اچھے لوگ تھے. کہتا ہے مجھے اپنے گھر لے گئے، انہوں نے کھانا چھانا کھلایا، کپڑے مجھے دیے، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اور اس لڑکے کے جسم پہ اس وقت کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ تشدد کا نشان نہ ہو. کہتا ہے مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. کہتا ہے مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میں اپنا جو ہے انصاف نہیں لے سکتا، میں
حق کی آواز نہیں اٹھا سکتا، کہتا ہے اگر میں آواز اٹھاؤں، میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش بھی کروں، نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللیگل ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم برداشت کر کے چپ کر جانا، اور ظلم کرنے والا بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، اس کا آپ کو پتہ ہو، اور اللہ پہ چھوڑنا، یہ بہت ہی بڑے دل کی نشانی اور بہت مشکل کام ہے۔ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ آپ اندازہ لگا لیں کتنی مشکل میں ہے اور اس نے کتنا مشکل وقت دیکھا۔ تو جتنے بھی پردیسی ہیں، ہر تیسرے سے چوتھے پردیسی کو اگر آپ پاس بٹھا کے پوچھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کہانی جو ہے اس کو دفن کر کے بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو پردیسی جتنی مشکلات دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی دیکھتا ہو۔ تو اللہ پاک ہر بندے کو جو بھی پردیس میں کسی دوسرے ملک میں کام کرتا ہے، ہر بندے کی حفاظت فرمائے، اسے کامیاب اور خیر و عافیت سے اپنی فیملی کے پاس واپس لوٹائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔